اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے آج کے 3 موضوع ہیں، تینوں موضوع انتہائی اہم ہیں۔ سب سے پہلا تو پرویز خٹک نے عمران خان کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے قبر میں دفن کر دیا ہے، اس پہ بات ہوگی۔ اور نمبر 2 پہ مونس علائی اور پرویز علائی کیا منصوبہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایجنسیوں نے ان کا منصوبہ پکڑ لیا اور لیک کر دیا ہے، اس پہ بات ہوگی۔ اور اس کے علاوہ ملک کی 75 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ کل اسٹاک ایکسچینج ایک دم ایسا جمپ لگایا ہے کہ ان کو روکنا پڑا ہے کہ کہیں پورا سسٹم ہی نہ بیٹھ جائے۔ اتنا بڑا جمپ لگایا ہے کہ 2400 پوائنٹس کا ایک دن میں اضافہ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں ایک ریکارڈ ہے۔ اور یہ بھی ایک ریکارڈ ہے کہ ایک دن میں روپیہ 20 روپے سے اوپر گرا ہے، ڈالر 20 روپے سے اوپر گرا ہے اور روپیہ 20 روپے سے اوپر تگڑا ہوا ہے، اس پہ بات ہوگی۔ تو سب سے پہلے میری وہی اپیل ہے کہ دیکھیں، میں ایک 75 سال کا بزرگ آدمی ہوں اور سب سے سینئر صحافی بھی میں ہی ہوں۔ یہ اعزاز بھی الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے میرے پاس ہے کہ میں نے اپنی صحافت کا آغاز 1975 میں نوائے وقت اخبار سے کیا تھا۔ اس وقت پرنٹ میڈیا کا دور ہوتا تھا، تو میں اتوار کا اداریہ لکھا کرتا تھا نوائے وقت اخبار میں، عارف نظامی صاحب کے انڈر میں۔ تو سب سے سینئر صحافی ہونے کا اعزاز بھی میرے پاس ہی ہے اور الحمدللہ صاف ستھری زندگی گزاری ہے، کبھی لفافہ نہیں لیا۔ الیکٹرانک میڈیا میں اس لیے سیٹ نہیں ہو سکا تھا کہ یہاں پہ صحافیوں کے منہ میں زبان ہوتی ہے پرنٹ میں الیکٹرانک میڈیا مالکان کی، اور ان کے منہ میں زبان ہوتی ہے جو پیچھے سے ڈالر لگا رہے ہوتے ہیں ان کی۔ تو اس لیے یہ چینل جو ہے نا، واحد چینل ہے جو آپ لوگوں کو حق سچ دکھاتا ہے۔ اگر اتنی سی بات ہوتی ہے تو اتنی دکھاتا ہے، اس کو اتنا بڑا نہیں کرتا ہے۔ تو اس لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کیا کریں، میری ویڈیوز کو پورا دیکھا کریں، سکپ نہ کیا کریں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا، یہ گروپوں میں ویڈیوز شیئر کر دیا کریں اور کوشش کیا کریں کہ زیادہ سے زیادہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیا کریں۔ تو باقی جو ہے نا، دیکھیں جہاں تک یہ مسئلہ ہے کہ میں کیوں یہ بات کہتا ہوں، میں اس لیے کہتا ہوں کہ دیکھیں، جتنا زیادہ آپ لوگ سبسکرائب کریں گے اتنا ہی زیادہ حق سچ دنیا تک پہنچے گا۔ الحمدللہ اب انڈیا میں تیزی کے ساتھ میرے ویورز کی تعداد بڑھ رہی ہے، میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان جو بھی سننے والے ہیں ان سب کا۔ اسی طرح پہلے خواتین نہیں سنتی تھی، اب الحمدللہ میری بچیاں، میری بیٹیاں وہ بھی شوق سے سنتی ہیں، ان کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے۔ یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے جی، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیا کریں، گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیا کریں اور ویڈیوز پوری دیکھا کریں، سکپ نہ کیا کریں، اس کو گروپوں میں شیئر کر دیا کریں۔ تو میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ کم سے کم میں ویڈیو وقت میں بنائی جائے، لیکن اس میں پھر یہ ہوتا ہے نا کہ کچھ باتیں رہ جاتی ہیں۔ بہرحال پھر بھی میں کوشش کر رہا ہوں کہ کم سے کم وقت میں چھوٹی ویڈیوز بنائی جایا کریں۔ تو اب آپ آ جائیں جناب اصل موضوع کی طرف۔ یہ تو میں نے آپ کو 2 مہینے پہلے بتایا تھا نا کہ عمران نیازی کا اور پرویز خٹک کا موبائل فون پہ واٹس ایپ کال پہ جھگڑا ہوا تھا۔ اس نے اس کو ننگی غلیظ گالیاں دی تھی، پرویز خٹک نے عمران خان کو اور عمران خان نے اس کو دی تھی۔ دونوں نے مطلب ایک دوسرے کی ماں بہن ایک کر کے رکھ دی تھی۔ ایسی غلیظ زبان دونوں نے استعمال کی تھی کہ جس کا تصور بھی میں نہیں کر سکتا ہوں۔
کیونکہ ہم ایک دائرے کے اندر پابند ہیں ہم لوگ، ان کے لیے کوئی دائرہ نہیں ہے، نہ پرویز خٹک کے لیے، نہ عمران نیازی کا تو خیر ہے ہی نہیں، اس کی نہ اپنی عزت ہے، وہ لوگوں کی پگڑیاں اچھالتا تھا، لوگوں کی عزتیں اچھالتا تھا نا، تو دیکھیں اللہ کی پکڑ میں جب آیا نا تو اس کی اپنی عزت ایک کوڑی جتنی نہیں بچی ہے۔ اس کے اپنے ساتھی، نواز شریف کے کتنے ساتھی اس کو چھوڑ کے گئے تھے؟ کوئی ایک یوتھیا بتا دے کہ کبھی اس کے کسی ساتھی نے نواز شریف کو گالیاں دی ہوں یا غلیظ زبان استعمال کی ہو، یا کسی نے یہ کہا ہو کہ بھائی نواز شریف تو بڑا کرپٹ آدمی تھا، نواز شریف تو بڑا چور آدمی تھا؟ نہیں کہا، کیونکہ وہ تھا ہی اچھا بندہ، تو یہ تھا ہی کرپٹ، تو اب آہستہ آہستہ سارے راز کھل رہے ہیں۔ اس نے کیا کیا جناب، اس نے بڑے بڑے جتنے بھی لوگ تھے نا جو اس کے اسپانسر تھے یا جو لوگ جن سے یہ پیسہ لے کے تو ملک کے خلاف استعمال کرتا تھا، ان لوگوں کو سب کو وہ اس نے اپنے اجرے میں بٹھا کے نا تو واٹس ایپ پہ اسپیکر کھول کے اس کو کال کی، اور اس کے بعد پھر کیا ہوا ہے، اس کے بعد پھر اس نے ایک دوسرے کو وہ غلیظ گالیاں دی ہیں نا، وہ غلیظ گالیاں دی ہیں، اور اس نے باقاعدہ بتایا ہے پریس کانفرنس کر کے، اس کے بعد اس نے بتایا ہے کہ جناب عمران نیازی کا تمام ریکارڈ، تمام ویڈیوز میرے پاس محفوظ ہیں، اور میں نے آگے دے دی ہیں کہ کے پی کے میں جتنا بھی نقصان ہوا ہے، جو جو ملاق جلائی گئی ہیں، جو جو آرمی کی تنصیبات پہ حملے ہوئے ہیں، ان سب میں براہ راست عمران نیازی ملوث تھا، جس کے تمام ثبوت جو ہے نا اس نے ایجنسیوں کو دے دیے ہیں۔ کس نے؟ پرویز خٹک نے، سابقہ وزیر اعلیٰ اور سابقہ وزیر دفاع کے پی کے گورنمنٹ آف پاکستان کا وزیر دفاع، اور سابقہ وزیر اعلیٰ کے پی کے کا، وہ پریس کانفرنس کر کے بتا رہا ہے۔ یہ وہ والی پریس کانفرنس نہیں ہے جو جیل سے نکلنے کے بعد لوگ کرتے ہیں، یہ تو پہلے ہی چھوڑ چکا تھا پارٹی، کیونکہ 2 مہینے پہلے ان کی گالی گلوچ ہوئی تھی، تو اس کے بعد یہ پارٹی چھوڑ چکا ہوا تھا۔ تو باقی میں نے کیا کہا تھا، میری آج سے 1 سال پہلے والی ویڈیوز نکال کے آپ چیک کر لیں، میرے چینل پہ ہی موجود ہیں، آپ چیک کر لیں۔ اس میں نے کہا تھا کہ یہ جو پی ٹی آئی ہے نا، یہ اتنے ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گی، کچھ بندہ کوئی، کیونکہ یہ نیچرل طور پہ تو بنی نہیں تھی، یہ تو تمام پارٹیوں کا گند اکٹھا کر کے تو بنایا گیا تھا اس کو پاشا نے اور ظہیر الاسلام نے، دونوں جنرل تھے سابقہ، دونوں غدار تھے ملک کے، انہوں نے اس کو لا کے عالمی طاقتوں کو کہنے پہ اس کو لا کے ملک کو تباہ کروایا تھا۔ اور اب دیکھیں اسی کے خلاف تمام ثبوت ایجنسیوں کو کون دے رہے ہیں؟ اس کی اپنی پارٹی کے سینئر لوگ، اور اب بھی اگر یوتھے کہیں نہیں جی یہ تو بے قصور ہے، تو پھر لعنت ہے ان کی زندگیوں پہ۔ اس سے زیادہ میں ان کے لیے کوئی الفاظ استعمال نہیں کرتا ہوں کہ اور جائلو، تم لوگوں کے اپنے لوگ گواہیاں دے رہے ہیں کہ بھائی یہ غیر ملکی طاقتوں کا ایجنٹ تھا۔ کون کہہ رہا ہے؟ پرویز خٹک، اور اس کو کم از کم پھانسی کی سزا ہونی چاہیے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اس کا اپنی پارٹی کا وزیر داخلہ پرویز خٹک کہہ رہا ہے کہ اس کو کم سے کم سزا پھانسی ہونی چاہیے، کیونکہ اس نے ملک کو تباہ کیا ہے، ملک کے ہر ایک ادارے کو تباہ کیا ہے، ملک کی املاک کو جلایا ہے، پہلے بسم اللہ کی تھی بجلی کا بل جلانے سے، اور آخر میں ملک کی جلا دیا، ملک کو ہی آگ لگا دی تھی اس نے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا جی مارنے والے سے بچانے والا زیادہ طاقتور ہوتا ہے، اس نے تو اس ملک کو ایک اپنی طرف سے ختم کر دیا تھا، لیکن وہ ذات پاک اوپر جو بیٹھی ہوئی تھی نا، وہ بچانے والی تھی، اس نے بچا لیا الحمدللہ۔ اور کل حیران پریشان ہو گیا ہے، عمران خان کی امیدوں پہ اوس پڑ گئی ہے، اس کی امیدوں پہ پانی پھر گیا ہے کہ جب آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہوا، اس نے باقاعدہ اس غدار نے خط لکھے ہوئے ہیں، اس کے خط پکڑے گئے ہیں، اس کو خود وہاں کی جو پریزیڈنٹ ہے نا آئی ایم ایف کی، وہ لیڈیز ہے، اس نے خود شہباز شریف کو بتایا کہ بھائی یہ تو تمہارا جو اپوزیشن لیڈر ہے عمران خان،
उसने तो हमें ये लेटर लिखा है कि भाई यहाँ पे तो कानून की बहुत खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, ये आप लोगों के ब्लॉक से निकल के रूस और चाइना के ब्लॉक में जा रहे हैं, ये चाइना को फ़ायदा होगा, रूस को फ़ायदा होगा, लिहाजा इस मुल्क की इमदाद ना करो। किसको कह रहा है? IMF को कह रहा है। किसके लिए कह रहा है? उसमें नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ का कोई फ़ायदा नहीं, ये मुल्क का फ़ायदा था। मुल्क को गद्दार ये डुबोने के चक्रों में था, मुल्क को नुकसान पहुंचाने के चक्रों में था, और पहुंचा भी चुका था। 90% मुल्क तबाह कर चुका था। और अब ये सर पकड़ के बैठा हुआ कि ये क्या हो गया, ये कैसे मुल्क जो है ना तरक्की की राह पे गामजन हो गया है, वहाँ से भी पैसा मिल गया है, जो रुका हुआ सैलाब का 12 अरब था वो भी मिलना शुरू हो गया है, मुल्क तरक्की की राह पे गामजन हो गया है, और हर चीज़ अपनी जगह पे आना शुरू हो गई है। और महंगाई, अब शहबाज शरीफ ने इस पे भी नवाज शरीफ ने ऐद कर लिया। उसने कहा कि भाई अब आस्ता आस्ता हमारा मिशन है, जैसे हमने लोड शेडिंग का खात्मा किया था, मुल्क को बचाया, ऐसे ही हम अब महंगाई को कम करेंगे इंशाअल्लाह। ये IMF की 3 किस्तें मिलने दें, उसके बाद देखिएगा पेट्रोल भी एकदम नीचे आएगा, और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह नेक्स्ट अल्लाह की मदद के साथ, नबी पाक के सदक़े में दोबारा हम IMF के पास नहीं जाएंगे। यही हमें अल्लाह की तरफ से भी गैबी मदद हो गई है। अब देखें, हमारा स्टॉक एक्सचेंज 75 साल की तारीख में कल पहली मरतबा जो है ना स्टॉक, परसों माहिदा हुआ है, और कल स्टॉक एक्सचेंज ने कितनी लंबी छलांग लगाई है शुरू में, पहले शुरू के घंटे में ही, कि लोगों ने अपने ख़जानों के मुंह खोल दिए हैं कि इतना पैसा इन्वेस्टमेंट आ रही है मुल्क में। ये अल्लाह की तरफ से करम नवाजी है, अल्लाह की तरफ से गैबी मदद है। तो किस तरीके से देखें, कहाँ इस मुल्क को तबाह करके रख दिया गया था, और कहाँ तेज़ी के साथ दोबारा मुल्क मुस्तहकम हो रहा है। और बाकी जो है ना, एकदम शुरू के 1 घंटे में ही रिकॉर्ड 25 साला रिकॉर्ड टूटा है कि 75 साला रिकॉर्ड टूटा है कि स्टॉक एक्सचेंज ने, जब से स्टॉक एक्सचेंज बना था ना, तो पहली मरतबा हुआ है कि पहले घंटे में ही 2400 पॉइंट्स का इजाफा। उसके बाद उन्होंने फिर 1 घंटे का स्टे ले लिया था, 1 घंटे के लिए बंद कर दिया था कि सिस्टम ही ना बैठ जाए एकदम, क्योंकि एकदम इतना लोड आ गया, इतना पैसा आ गया कि उनको एडजस्ट करने में 1 घंटा लगा, 1 घंटे का वक्फा ले के उसको एडजस्ट करना पड़ा, इतना पैसा आ गया। ये अल्लाह की तरफ से हुआ था। मैंने क्या कहा था, सब दुनिया, पूरे तमाम मीडिया, तमाम हर बंदा कह रहा था कि पाकिस्तान करप्ट हो चुका, पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है, पाकिस्तान श्रीलंका बन चुका है। और ये PTI वाले, इमरान नियाज़ी सबसे ज़्यादा कह रहा था, शेख रशीद शिदात अली, वो बार बार कह रहा था नहीं जी अब ऐलान होना बाकी है, मुल्क तो दिवालिया हो चुका हुआ है, मुल्क तो मैं अवाम को बता रहा हूँ, मैं अवाम का खैर खवा हूँ। ये मरदूद 1 नंबर का पराडिया है। अब जाके नवाज शरीफ के पाँव पड़ रहा है, नवाज शरीफ की मिन्नतें कर रहा है, उसको फ़ोन कर करके उसके फ़ोन कोई नहीं उठा रहा है। ये औकात है इसकी, अवाम देख ले कि इसकी क्या औकात है। अगर नवाज शरीफ ने इसको लिया ना, सबसे पहला एहतजाज करने वाला बंदा मैं होऊंगा, तो इंशाअल्लाह नहीं आने दूंगा इसको जहाँ तक हो सका ना, क्योंकि ये सबसे बड़े गद्दार हैं जिन्होंने दोनों हाथों से मुल्क को लूटा हुआ है। तो अब किस मुंह से वापस हुकूमत में आएंगे? अगर नवाज शरीफ ने किसी करप्ट आदमी को लिया ना, पहली बात ये है कि इंशाअल्लाह नहीं लेगा। हत्ता कि जरदारी ने भी इनकार कर दिया इसको लेने से, हालांकि बाकी सबको वो ले रहे हैं, क्योंकि PTI में तो पीपल्स पार्टी में तो बहुत बड़ा गैप है, पूरी की पूरी PTI उसमें से निकली हुई है, और उसी में 3-4 आदमी नून लीग के थे, और बाकी पूरी की पूरी जो है ना पीपल्स पार्टी उन्होंने हड़प कर ली हुई थी। सब लोग का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से था, लेकिन उन्होंने कहा जी हम साफ़ सुथरे लोग वापस लेंगे, जिन पे प्रेशर डाल के उनको अलग किया गया था उनको तो हम वापस ले लेंगे, लेकिन जिन्होंने करप्शन बेतहाशा की हुई है, करप्ट तरीन लोग हैं, उनको वापस नहीं लिया जाएगा। अगर वो नहीं ले रहे हैं तो नवाज शरीफ क्यों लेगा? इंशाअल्लाह नहीं लेगा। तो बाकी देखें जनाब, कल क्या हुआ है कि ये सब लोगों को उसने बताया है, खुद ही बताया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने साथियों समेत कि भाई ये आलमी ताकतों का एजेंट था।
میں کتنے 4 سالوں سے بتا رہا تھا کہ بھائی یہ امریکہ، اسرائیل اور انڈیا کا ایجنٹ ہے، ان سے پیسے لے رہا ہے۔ ابھی اس کے فارن فنڈنگ کے وہ کیس بھی نہیں کھلے تھے، اس وقت سے بھی پہلے کہ میرے بھی لاگ موجودہ چیک کر لیں، میں بتاتا رہتا تھا۔ اور یوتھیے مجھے کہتے تھے حاجی صاحب آپ اس عمر میں جھوٹ بول رہے ہیں، آپ اس عمر میں دیکھیں مجھے تو اللہ تعالیٰ نے سچا ثابت کر دیا ہے۔ یہ اللہ کی کرم نوازی ہے کہ اس نے سفید بالوں کی عزت رکھ لی، کہ اب اس کے اپنے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ امریکہ، اسرائیل اور انڈیا کا ایجنٹ ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ سابقہ وزیر داخلہ پرویز خٹک۔ کون کہہ رہا ہے؟ سابقہ وزیر اعلیٰ کے پی کے وہ پرویز خٹک وہ کہہ رہا ہے۔ اور باقاعدہ اس نے کہا جی میرے پاس تمام کے تمام ثبوت موجود ہیں جو کہ میں نے اداروں کو دے دیے ہیں، کہ یہ تمام 9 مئی کے جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں ان سب کے پیچھے عمران نیازی لمحہ بہ لمحہ نگرانی بھی کر رہا تھا اور ہدایت بھی دے رہا تھا، اور اس کے پاس موبائل فون بھی تھا۔ موبائل فون کہاں سے آیا تھا؟ یہ نیب کے اندر تو اس کے اپنے 80% یوتھیے بھرتی کیے ہوئے اس نے 4 سالوں میں۔ اب ان یوتھیوں کو نکالنے کے لیے رکاوٹ، سب سے بڑی رکاوٹ کون تھا؟ یہ مردود بکا ہوا ایجنٹ عالمی طاقتوں کا بندیال اور اس کے 2 چمچے۔ یہ 3 بندے جو ہے نا، یہ آپ لوگوں کو یاد ہے کہ نیب کا ایک بندہ انہوں نے تبدیل کیا تھا، تو ایک دم وہ اس نے شور ڈال دیا تھا، کیوں بھائی کیوں اس کو تبدیل کیا گیا ہے؟ بندیال نے ڈالر جو کھائے ہوئے تھے وہ تو اعظم ایسے تو نہیں ہوتے ہیں نا، وہ پیچھے سے مرچوں والا ڈنڈا بھی نیچے سے گھسیڑتے ہیں نا تو منہ سے نکالتے ہیں۔ انہوں نے اس کو ڈنڈا گھسیڑا ہوا تھا کہ بھائی ہمارے بندے کو بچاؤ، تم نے پیسے لیے ہوئے، تم نے ڈالر خربوں ڈالر کھائے ہوئے ہیں، اس کو حلال کرو۔ تو پھر اس کو لازمی کرنا پڑتا تھا، اور کیا بھی ہے اس نے۔ دیکھ لیں اس کے سارے کالے کرتوت اب کھل کے سامنے آ رہے ہیں۔ اور مردود اتنا ڈھیٹ آدمی ہے نا، ابھی تک سیٹ کے ساتھ چمڑا ہوا ہے۔ ان لوگوں میں غیرت نام کی کوئی چیز ہوتی ہی نہیں ہے۔ اگر ہو نا تو سابقہ دیکھ لیں، کسی کے اوپر اتنا سا بھی الزام لگتا تھا نا تو وہ خود ہی ریزائن کر کے نا تو اپنے آپ کو انکوائری کے لیے پیش کر دیتا تھا۔ یہ کبھی نہیں کرے گا، یہ ملک سے بھاگنے کے چکروں میں ہیں یہ بھی، اور جتنے بھی اس کے ساتھ جج تھے نا یہ سارے کے سارے بکے ہوئے عالمی طاقتوں کے ایجنٹ تھے، غدار تھے، یہ سب کے سب اب چکروں میں ہیں کسی طرح ملک سے بھاگنے کے۔ ان کو انشاءاللہ نہیں بھاگنے دیا جائے گا۔ تو باقی جہاں تک ہے ملک کا، تو الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ملک ترقی کی طرف گامزن ہو گیا ہے۔ کل کا ریکارڈ اضافہ بتا رہا ہے کہ اب اعتماد لوگوں کا بحال ہو رہا ہے آہستہ آہستہ، اور مقررہ ٹائم سے 1 دن پہلے یا 24 گھنٹے پہلے اسمبلی تحلیل ہو جائے گی، قومی اسمبلی بھی اور دونوں صوبوں کی صوبائی اسمبلیاں بھی، بلوچستان اسمبلی بھی اور سندھ اسمبلی بھی۔ یہ 24 گھنٹے پہلے ہی ایک ہی وقت میں تحلیل ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ تو اس کے بعد 90 دن کے اندر اندر الیکشن ہوں گے، اور الیکشن لیڈ کون کرے گا؟ نواز شریف۔ نواز شریف انہی دنوں میں دبئی سے انشاءاللہ پاکستان شفٹ ہونے والا ہے۔ تو میرے مسلم لیگ کے لیڈروں سے، مسلم لیگ کے شیروں سے اور عوام سے بھرپور اپیل ہے کہ اپنے لیڈر کا وہ استقبال کریں کہ جو اس کا حق بنتا ہے۔ جتنی تکلیفیں اس بندے نے برداشت کیا نا، اس کے میں سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ ایک بندہ جس کی بیوی وینٹیلیٹر پہ ہو، مشینوں پہ سانس لے رہی ہو، ان ظالموں نے، عمران مردود نے کیا کیا؟ اس کو بلا کے اس کے وارنٹ انٹرپول کے ذریعے جاری کروا کے اس نے کہا اس سے پہلے کہ انٹرپول مجھے گرفتار کر کے لے کے جائے میں خود عزت کے ساتھ چلا جاتا ہوں۔ وہ خود ہی وہاں سے چلا آیا تھا اپنی بیٹی کے ساتھ، حالانکہ اس کی بیٹی تو اس وقت سیاست میں تھی بھی نہیں، وہ اس نے کبھی کوئی وزارت رکھی بھی نہیں، اور اس کے اوپر کوئی پروف بھی نہیں ہوا تھا، بعد میں اس کو بری کر دیا گیا تھا۔ یہ مردود ثاقب نثار، اللہ اس کا بیڑا گر کرے، اللہ اس کی نسلوں کو بھی تباہ کرے۔ اس نے سب سے زیادہ اس چلتے ہوئے ترقی کرتے ہوئے ملک کو نقصان پہنچایا ہے۔ یہ سب سے پہلا ایجنٹ یہ تھا ثاقب نثار۔ اس کے بعد وہ کھوسا جج جو تھا، چیف جسٹس بنا تھا، اس کے بعد اس مردود نے تو ممتاز قادری کو ناحق پھانسی دی تھی، اور نام کس کا لگا دیا تھا؟ نواز شریف کا۔ حالانکہ نواز شریف کے پاس اگر اختیار ہوتا کسی کو پھانسی لگوانے کا یا رکوانے کا تو وہ اپنے کیس نہ ختم کروا لیتا، اس کا کوئی اختیار نہیں تھا، سپریم کورٹ اس کی بات مانتی ہی نہیں تھی۔
کیونکہ یہ عالمی طاقتوں کے لیڈر وہ تھے، غدار ایجنٹ تھے، پیسے کھائے ہوئے تھے، انہوں نے کہا ماننی تھی. اب بھی دیکھ لیں، نہیں مان رہے، بندیال نہیں مان رہا ہے. یہ صرف ان آقاؤں کی بات مانتے ہیں جن سے بوریاں بھر بھر کے ڈالر وصول کیے ہوئے، یہ صرف ان کی بات مانتے ہیں. تو باقی اب آپ آ جائیں جناب کہ دیکھیں کس طریقے سے اللہ ان کو بے نقاب کر رہا ہے، ملک کو ترقی پہ گامزن ہو گیا ہے. الحمدللہ سی پیک پہ 24 گھنٹے کام چل رہا ہے. ایشیا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ گوادر میں بن گیا ہے، اب صرف اس کی ڈیکوریشن ہو رہی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے نا، یہ حالانکہ جاپان بھی ایشیا میں ہی ہے، لیکن سب سے بڑا پورے ایشیا کا، چائنا بھی ایشیا میں ہی آتا ہے، پورے ایشیا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ یہ گوادر میں بن رہا ہے، بن گیا ہے، بلکہ اب صرف ڈیکوریشن ہو رہی ہے. یہ کس کا کارنامہ تھا؟ نواز شریف کا. یہ سی پیک لانے کا کارنامہ کس کا تھا؟ بات چیت البتہ ہوئی تھی زرداری دور میں، لیکن معاہدہ نہیں ہو سکا تھا. کچھ لین دین کے معاملات تھے، کچھ پتہ نہیں، ہم نے واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن سننے میں آیا تھا کہ کچھ معاملات ایسے تھے کہ جو نہیں بس طے ہو سکے تھے. میں نہیں اس میں جانا چاہتا ہوں، کیونکہ کسی کی کردار کشی بغیر ثبوت کے میں نہیں کرتا رہتا ہوں جب تک پروف نہ ہو ہاتھ میں. تو میرے پاس پروف نہیں ہے، میں کوئی بات نہیں کرتا ہوں. بہرحال وہ منصوبہ سٹارٹ، بات چیت زرداری کے دور میں ہی ہوئی تھی، لیکن منصوبہ بن نہیں سکا تھا، نہیں ہو سکا تھا. پھر نواز شریف نے آ کے کہا جی میں آپ کو فری ہینڈ دیتا ہوں، آپ جس طرح چاہیں سی پیک کو کمپلیٹ کروائیں. پھر جب چائنا کو فری ہینڈ ملا تو پھر اس نے فوری طور پہ انویسٹمنٹ کی. ان کا صدر جب پاکستان آ رہا تھا تو اس نے دیکھے امریکہ، اسرائیل اور انڈیا کے کہنے پہ اس صدر کو روکنے کے لیے اس نے دھرنا دیا تھا ادھر ڈی چوک میں، اور کہہ رہا تھا یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اس کا چائنا کا صدر تو آ ہی نہیں رہا تھا، تو یوتھ کے تالیاں بجا رہے تھے، اپنی بہنوں سے ڈانس کروا رہے تھے، اپنی بیٹیوں سے ڈانس کروا رہے تھے، اپنی ماؤں سے ڈانس کروا رہے تھے. یہ ایسی بغیرت نسل ہے نا. تو جو ایسے اپنی مائیں بہنیں بیٹیاں لے کے جاتے تھے وہاں، ان سے ڈانس کرواتے تھے اور تالیاں بجاتے تھے نا، میں ان کو کہہ رہا ہوں، عام عوام کو نہیں کہہ رہا ہوں، بیچ میں اچھے لوگ بھی ہیں. اچھا، میں آج آپ لوگوں کو ایک بات بتاتا ہوں کہ چودھری کے نام سے میری یہی داڑھی والی تصویر لگی ہوئی ہے. اس پہ کیا نام ہے، اس پہ دیکھیں جی. ویسے تو انسٹا پہ بھی میں ہوں، ٹویٹر پہ بھی میں ہوں، اور فیس بک پہ بھی ہوں، فیس بک لائٹ پہ بھی ہوں، اور یہ دیکھیں جی نام بھول گیا ہے جس کے پیچھے پوری دنیا پاگل ہوئی ہے. تو بہرحال اب ذہن میں نہیں آ رہا تو کیا کہہ سکتا ہوں. تو اس پہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو جو لگاتے ہیں نا، اس کو میں لائک کرتا رہتا ہوں. اور جو میری نواز شریف کی میں تصویر یا کوئی پوسٹ لگاتا ہوں نا، اس کو پی ٹی آئی کے لوگ لائک کر رہے ہوتے ہیں. بھائی ہم کس لیے لڑیں؟ یہ سیاسی لوگ ہیں، یہ کل پھر ایک جیسے ہو جاتے ہیں. یہ صبح لڑتے ہیں، شام کو اکٹھا بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. یہ عوام بیوقوف ہے. میرے ہر جگہ پہ، ٹویٹر پہ بھی، ہر جگہ پہ پی ٹی آئی کے لوگ بھی میرے ساتھ شامل ہیں. اور اب الحمدللہ آہستہ آہستہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ وہ غلطی پہ تھے، میں غلطی پہ نہیں تھا. الحمدللہ، یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. تو وہ ہے جناب یوٹیوب، فیس بک، انسٹا، ٹویٹر، اور بہرحال نہیں ذہن میں آ رہا، بعد میں کل بتا دوں گا. تو اس میں میرے تقریباً سبسکرائبر کہہ رہا ہوں کہ اس کا 36,000 کے قریب ہے، اور ابھی 2 ماہ ہوئے ہیں مجھے بنائے ہوئے. تو وہ جو چائنا کی ہے جی، جس کے پیچھے لوگ پاگل ہوئے ہیں، جو ہر بندہ اسی پہ ہی لگا رہتا ہے، تو میں ایک پوسٹ لگا کے بس چھوڑ دیتا رہتا ہوں. یا
جو میرے لائک کرنے والے ہوتے ہیں ان کی پوسٹیں میں بھی لائک کر دیتا ہوں، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں، 10-15 منٹ دیتا ہوں ٹوٹل، تو باقی یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو دعا کریں کہ اللہ، دیکھیں 40,000 کارخانہ روس لا رہا ہے، یہ اللہ کی کرم نوازی ہی ہے۔ 24,000 کارخانہ چائنا لا رہا ہے، اس کے علاوہ وسطی ایشیائی ریاستیں اپنے فیکٹریاں کارخانے انشاءاللہ پاکستان شفٹ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ایک جال بچھ جائے گا۔ ہم جو ہاتھ پر کٹورا لے کے ہاتھ پھیلاتے تھے نا ہر بندے کے، اب اللہ نے اس میں سے ہمیں نکال دیا ہے۔ یہ پہلے نواز شریف نے بھی کوشش کی تھی، لیکن پھر آڑے آ گئی تھی یہ عالمی طاقتیں اور آرمی چیف کے پاس طاقت ہوتی ہے۔ آرمی چیف غدار تھا جس نے نواز شریف کو اتارا تھا۔ 75 سالوں میں تمام غدار یہ آئے ہیں، ایک بھی کوئی ایسا نہیں تھا، راحیل شریف سمیت سب غدار تھے، ایک بھی کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو ملک کا وفادار ہو، جو عوام کو وفادار ہو، جو اپنے ادارے کا وفادار ہو۔ اب آیا ہے علی کا شیر، علی اللہ کا شیر تھا، اور یہ علی کا شیر ہے، سید عاصم منیر، سچا کھرا سید۔ اس نے آ کے ملک کو گامزن کیا ترقی کی راہ پہ، کیونکہ یہ اگر گورنمنٹ کو روک دیتا تو یہ گورنمنٹ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ یہ اللہ کی مدد ہے، اور اس علی کے شیر کی حمایت ہے جو آج یہ فیکٹریاں کارخانوں کا جال بچھنے جا رہا ہے ملک میں۔ ریلوے کا بہترین نظام آ رہا ہے، گوروں کی ٹرینیں، ہماری ٹرینیں گوروں کے ممالک میں جایا کریں گی، پورے یورپ تک، امریکہ تک جایا کریں گی، ان کی ٹرینیں ہمارے ملک میں آیا کریں گی۔ ایک ترقی کا راستہ کھلنے جا رہا ہے۔ اس میں سلوٹ پیش کرتا ہوں سب سے پہلے سید عاصم منیر صاحب کو، اور اس کے بعد سلوٹ پیش کرتا ہوں پوری پی ڈی ایم کو، اور اسپیشل سلوٹ پیش کرتا ہوں نواز شریف اور شہباز شریف کو۔ ان بھائیوں نے ہمیشہ مشکل وقت میں ملک کو نکالا، ترقی کی راہ پہ گامزن کیا۔ اور آپ لوگوں کو ایک اور بات بتا دوں کہ نواز شریف کی قسمت بہت تیز ہے، کیونکہ اس کو ماں کی دعا ہے، ماں کی دعائیں اس کے ساتھ تھیں آخری وقت تک، عوام کی دعائیں، کہ اس کو زہر بھی دیا گیا تو اللہ نے اس کو بچا لیا، کیونکہ اس سے اللہ نے بڑے کام لینے ہیں۔ یہ انشاءاللہ یہ سب کچھ اسی کے نواز شریف کی حکومت میں ہی ہوگا۔ اور میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ شہباز شریف کے پاس بھی تجربہ نہیں تھا، اس کے مشوروں سے ہی اس نے ملک کو نکالا ہے کرائسس سے، لیکن آگے جو ہے نا اس کو مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں نواز شریف کو واپس لانا ہوگا۔ یہ اس ملک کی عوام کی اگر مہنگائی سے نجات چاہتے ہیں تو نواز شریف کو واپس لے آئیں۔ تو ٹھیک ہے، یہیں پہ ولاگ ختم کرتا ہوں۔ اب دعا کریں، جو نیک خواہش ہو، جائز خواہش ہو، اس کو دل میں رکھیں، دعا مانگیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار وحدہ لا شریک، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما۔ یا اللہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کو قیامت تک قائم و دائم رکھ۔ یا اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ جو بھی عالمی طاقتیں ملک پاکستان کو تباہ کرنا چاہتی تھیں، ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تو تباہ و برباد فرما، ان کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دے۔ اور یا اللہ، ہم سب کی غیب سے مدد فرما، آسانیاں پیدا فرما، ہم سب سے راضی ہو جا۔ اور یا اللہ، خاص طور پہ افواج پاکستان کے کل جو جوان شہید ہوئے ہیں، یا اللہ ان سب کو، یہ بلوچستان میں سب کچھ ہو رہا ہے، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے بلوچستان میں چھپے ہوئے غیر ملکی طاقتوں، غیر ملکی ایجنٹوں کو، ان کے سہولت کاروں کو، ان سب کو یا اللہ غیب سے مدد کر کے اس کو تباہ و برباد کر دے۔ یا اللہ، ہماری افواج پاکستان کے جوانوں کی حفاظت فرما، رینجرز کے جوانوں کی حفاظت فرما، ایف سی کے جوانوں کی حفاظت فرما۔
اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ پولیس کے جوانوں کی حفاظت فرما، پولیس افسران کی حفاظت فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جتنے بھی یہ جو بکے ہوئے بکاؤ جج ہیں، چاہے وہ سپریم کورٹ میں ہیں، چاہے وہ ہائی کورٹ میں ہیں، چاہے وہ سیشن کورٹ میں ہیں، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرما۔ یہ غدار ہیں، غیر ملکی طاقتوں کے ایجنٹ ہیں، ان کو ہدایت نصیب فرما۔ اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے تو ان کو ان کی فیملیوں سمیت تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ خاص طور پر بندیال کی ساس کو اور اس کے سالے کو یا اللہ تباہ و برباد فرما۔ ان دونوں نے اس ملک کو جلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ یا اللہ بندیال کو دنیا میں بھی نشان عبرت بنا دے، اس کے ساتھیوں سمیت، اور آخرت میں بھی اس کو نشان عبرت بنا دے۔ اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے جتنے بھی جس ادارے میں چھپے بیٹھے ہیں، یہ غدار بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ ان سب کو یا تو ہدایت دے، ہدایت کے قابل نہیں ہے تو پھر ان کو تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارے کمانڈر سید آفت سید عاصم منیر صاحب کو لمبی صحت والی زندگی عطا فرما، اور ان کی تمام جسمانی اور روحانی بیماریوں کو دور فرما، اور ان کو اور ان کی فیملی کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، ان کی حفاظت فرما، اور یا اللہ ان کو اسی طرح ملک کی ترقی میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ اور یا اللہ ہماری آرمی کی جو عزت بحال ہوئی ہے سیاست کے گندی سیاست سے نکلنے کے بعد، یا اللہ اس میں ان کو قیامت تک قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یا اللہ خاص طور پر خصوصی کرم فرما، رحم فرما ان تمام اداروں کے اوپر جو ملک کے مفاد میں کام کر رہے ہیں۔ اور یا اللہ ہمارے ISI کے ندیم انجم صاحب اور ان کی فیملی کو بھی لمبی صحت والی زندگی عطا فرما، ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور ہمارے ISI میں جتنے بھی جوان ہیں، افسران ہیں، یہ ہمارے ہی بچے ہیں، ہمارے ہی لوگ ہیں، یا اللہ ان سب کو دشمنوں کی نظروں سے اوجھل کر دے، اور ان سب کو بلوچستان میں زیادہ سے زیادہ دشمنوں کو مارنے کی توفیق عطا فرما، دشمنوں کو ان کے سامنے عیاں کر دے، ان کو دشمنوں کے سامنے دشمنوں کی نظروں سے اوجھل کر دے، غائب کر دے دشمنوں کی نظروں سے، اور ان کی حفاظت فرما۔ اور اسی طرح FIA کے ہمارے چیئرمین، FIA کے چیئرمین سمیت جتنے بھی افسران ہیں، انچارج ہیں یا جوان ہیں، ان سب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں دے، ان کو ان کی فیملیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ اور یا اللہ اینٹی کرپشن کے انچارج میں جتنے بھی جوان ہیں، افسران ہیں، ان سب کو بھی لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما، ان سب کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ اور یا اللہ اسی طریقے سے یا اللہ یہ جو چیئرمین نیب ہے اور نیب کے اندر جتنے بھی نیک افسران ہیں، ان سب کو لمبی ایمان والی جو ملک کے وفادار ہیں ان کو زندگیاں عطا فرما، ان کو ان کی فیملیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ اور یا اللہ جو بکے ہوئے کرپٹ لوگ ہیں، یا اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما، جو نیب میں بیٹھے ہوئے ہیں، 80% نیب میں یہ ملک کے غدار بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ ان سب کو ہدایت نصیب فرما۔ اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے تو ان کو نشان عبرت بنا دے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کو تباہ و برباد فرما دے۔ اور یا اللہ جتنے بھی یا اللہ بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، یا اللہ ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، ان سب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما۔ یا اللہ جتنی بھی بچیاں جوان بچیاں ہیں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، شادی کی عمریں ہو چکی ہیں، ان کے رشتے نہیں آ رہے ہیں، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان بچیوں کے رشتے کروانے میں غیب سے ان کے والدین کی مدد فرما، آسانیاں پیدا فرما۔ اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کے رشتے کروانے میں، شادیاں کروانے میں، جہیز بنانے میں غیب سے ان کے والدین کی مدد فرما۔ اور یا اللہ جن گھروں میں تنگ دستی ہے ان گھروں کی تنگ دستی دور فرما، اور گھروں پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ اور جتنے بھی یا باری تعالیٰ بے اولاد جوڑے ہیں ان کو اچھی نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما۔ اور یا اللہ جتنے بھی یا باری تعالیٰ قرض کے نیچے دبے ہوئے لوگ ہیں، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کی غیب سے مدد فرما، اور قرض کی ادائیگی میں آسانیاں پیدا فرما، اور قرض سے نجات عطا فرما۔ اور یا اللہ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میری تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما، اور جو بھی پریشان لوگ ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کی مشکلیں آسان فرما، اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے پانچوں وقت باجماعت نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہر گھر میں قرآن کھولنے کی توفیق عطا فرما، جن گھروں میں بے برکتی ہے وہاں اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، اور یا اللہ ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، اور روز قیامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کو ترقی کی راہ پہ گامزن کرنے میں غیب سے مدد فرما، سی پیک بنانے میں آسانیاں پیدا فرما، غیب سے مدد فرما، کمپلیٹ کرنے میں جو روڈ بن رہے ہیں، جو ریل کی پٹریاں بچھائی جا رہی ہیں اس میں بھی غیب سے مدد کر کے آسانیاں پیدا فرما، اور یا اللہ جو چائنا اور روس کا فیکٹریوں کارخانوں کا جال بچھانے آ رہے ہیں، یا اللہ اس میں ان کی غیب سے مدد فرما اور ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، اور یا اللہ ہم سب کی یہ نیک دعاؤں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما، ہم سب سے راضی ہو جا، اور روز قیامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اور ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، آمین ثم آمین۔